السلام علیکم. اوکے، دوستوں کا ماڈل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، تو اس پہ ایک چھوٹا سا 15-20 منٹ کا ایک لیکچر میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ ماڈل آف ماڈرنائزیشن تھیوری یا دوستوں ماڈل آف ڈیولپمنٹ بھی اس کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے اینڈ واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ ڈیولپمنٹ. It was created in 1960 by an American, W. Rostow. تو اصل میں جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا میں بتا دوں یا ہسٹری اگر بتا دوں تو یہ ورلڈ وار 2 کے بعد 1945 میں جب ورلڈ وار 2 ختم ہوا تو اس کے بعد تیزی سے ڈی کالونائزیشن کا پروسیس شروع ہوا. ڈی کالونائزیشن ان دا سینس کہ جہاں جہاں یہ گریٹ بریٹن، امریکہ اور جو بڑے بڑے الائز تھے، جہاں جہاں انہوں نے کالونائز کیا ہوا تھا، جن جن کنٹریز کو وہ چھوڑ کے واپس جا رہے تھے، جیسے ہمارے پاکستان اور انڈیا کو بھی چھوڑ کے گئے. تو اس پروسیس کے بعد اس میں کیا ہوا، اس سچویشن کے بعد ڈیولپمنٹ جو یہ کالونائزڈ جو ڈی کالونائزیشن کے بعد ان کنٹریز کو ڈیولپ کرنے پر سوچنے پر مجبور ہو گئے. تو اس وقت اس دور میں سوویت یونین کا جو ماڈل تھا، ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل تھا سوشلزم پر جو بیس تھا، لاسٹ لیکچر میں جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، تو وہ اس وقت اس دور میں وہ امریکن کیپٹلزم پر حاوی نظر آنے لگا. تو تب امریکن جو تھنکرز تھے، جو ڈیولپمنٹ تھنکرز تھے، یو ایس پر پریشر آنے لگا کہ وہ ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک ایسا ماڈل پیش کرے جو اس کو کاؤنٹر کرے، جو یو ایس ماڈل تھا، سوویت ماڈل جو تھا اس کو کاؤنٹر کرے. تب انہوں نے انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک ڈیولپ کرنے کا ایک وے آؤٹ بتایا. یہ اس کا ایک جو روستوں نے اپنا ماڈل پیش کیا، یہ اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ تھا. تو یہ ماڈل انفیکٹ بیس تھا ایک 15 کنٹریز کے ریسرچ پہ بیس تھا. تو اچھا وہ کنٹریز موسٹلی ان میں سے یورپین کنٹریز تھے. تو اکارڈنگ ٹو روستوں کوئی بھی کنٹری اپنا جو اس کا ایک وشیس سائیکل آف پاورٹی ہے یا انڈر ڈیولپمنٹ کا جو ایک سائیکل ہے اس کو بریک کر سکتا ہے ان اسٹیجز کے تھرو. ان اسٹیجز کے تھرو وہ اپنا وہ جو پاورٹی کا یا انڈر ڈیولپمنٹ ہونے کا جو ایک سائیکل ہے اس کو بریک کر سکتا ہے. He said that it is possible to identify all societies in their economic dimension as lying within one of these 5 categories. کہ کوئی بھی کنٹری ہو وہ ان 5 کنٹریز میں سے کسی ایک اسٹیج پر ہے، اور موسٹلی اکارڈنگ ٹو ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہ فرسٹ اسٹیج پر ہیں. تو if by following these steps they can break that vicious cycle of underdevelopment or poverty. According to him, the 5 steps are the traditional society, number 1, which is the very basic. And with respect to time, the country can move to step 2, which is the transitional stage, ya preconditions to take off. Then the third stage is the takeoff. The fourth stage is drive to maturity, and the fifth stage is high mass consumption. So, according to Rostow, یہ اصل میں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایروپلین میں اس کا جانے کا اتفاق ہو تو یہ ان اسٹیجز یعنی وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے یہ وہ اسٹیج ہے جیسے ایروپلین میں سامان ڈالا جا رہا ہے اور جو پیسنجرز ہیں وہ ویٹنگ لاؤنج میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیر از نو ڈیولپمنٹ، جہاز کے انجن بند ہیں، جسٹ it is the first stage. Then the second stage is preconditions to take off, جس میں پیسنجرز کو ٹیکسی کر کے لے جایا جاتا ہے اور جہاز میں سوار کیا جاتا ہے. Then the third stage is take off. آپ کا جو ایروپلین ہے وہ ٹیک آف کرتا ہے. Then fourth stage is drive to maturity. ایک خاص ہائٹ ہے 30,000 فیٹ،
اس تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ دا ففتھ اسٹیج اس کا جو کروزنگ وہ الٹیٹیوڈ ہے وہ پہنچ جاتا ہے 30,000 فیٹ کا. اینڈ دین دا پلین اسموتھلی ٹیکس ہز ڈیسٹینیشن. تو یہ ان اسٹیجز یہ 5 اسٹیجز ہیں. اگر سمجھانے کے لیے یہ ایروپلین کا میں نے ایگزامپل دیا, اور سارا ان کا جو ہے پری کنڈیشنز ٹو ٹیک آف ڈرائیو ٹو میچورٹی ہے ہی یہی, مطلب جو اشارہ ہے. تو the first stage is the traditional society where a subsistence economy based on basic agriculture. یعنی کوئی بھی کنٹری جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جنہوں نے اس جو ابھی ڈیولپمنٹ کے جو اپنے 5th اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں وہ بھی اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں. اکارڈنگ ٹو روستو کوئی بھی کنٹری ہے جو دنیا میں ابھی وہ ان اسٹیجز سے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ان اسٹیجز سے گزر چکے ہیں, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ان اسٹیجز کے تھرو گزر کے ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ میں آ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو روستو. دین وی ول سی ایٹ دا اینڈ کہ مطلب اس پہ کرٹیسزم کیا ہوا. اینڈ ابھی یہ 1960 اور ابھی 2020 ہے, 60 سال اس تھیوری کو ہو گئے. تو جو اس نے جو تھیوری پیش کی تھی, کیا از اٹ کین وی سی اٹس فروٹس ناؤ, کیا یہ صحیح تھا؟ اب ہمیں کیا نظر آتا ہے آج کل کے دور میں. تو وی ول سی آلسو دیٹ. the first condition is the traditional society in which subsistence economy based agriculture ہے, یعنی ہر گھرانہ یا ہر خاندان یا ہر کنٹری ایون اپنے پورے سال کے 1 سال کے ضروریات کے مطابق ایگریکلچر کرتا ہے, اور اس سال میں انہی کو یوٹیلائز کرتا ہے. اینڈ اگلے سال پھر وہی ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تاکہ اگلا سال گزارا ہو, جسٹ گزارا اس لائک ایک ایگریکلچر ہوتی ہے, سبسسٹنس ایگریکلچر جس کو کہتے ہیں. دا آؤٹ پٹس آر کنزیومڈ بائی دا پروڈیوسرس انسٹیڈ آف بینگ ایکسچینج, اینڈ اونلی trade that exists is the barter or exchange of items required for living, not done for profit. یعنی کس لیے کیا جاتا ہے یہ سارا ایگریکلچر؟ آؤٹ پٹس کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ جو کسان ہیں یا وہ جو کنٹری مین ہیں وہ ان کو کہا سکے وہ اپنے یوز کے لیے سارا جو آؤٹ پٹ ہے, سارا ایگریکلچر ہے وہ اپنے یوز کے لیے کی جاتی ہے, کوئی ایکسچینج کے لیے یا کوئی پروفٹ کے لیے نہیں کی جاتی, یا کیش کراپنگ نہیں کی جاتی تاکہ جس سے کیش کمائی جا سکے, یا زیادہ سے زیادہ بارٹر کی جاتی ہے. یعنی اگر کہیں پہ گندم زیادہ ہوتی تھی تو وہ اس کو بارٹر کرتے تھے, جہاں پہ ساحلی علاقے تھے وہ مچھلی کے ساتھ اس کو بارٹر کرتے تھے. کہیں پہ کچھ ایریاز میں جہاں پہ نمک زیادہ ہوتی تھی, نمک کے کان تھے, تو وہاں نمک کے لیے بارٹر کیا جاتا تھا. کہیں پہ یہ برتن وغیرہ کے لیے بارٹر کیا جاتا تھا, تو کہیں پہ جانور گوشت کے لیے اس کو بارٹر کیا جاتا تھا. تو سم تھنگ لائک دس, یہ بارٹر کا سسٹم کیا جاتا تھا, چلتا تھا پرانے دور میں جب یہ کرنسیز تھیں بھی نہیں, کرنسی نہیں بنے تھے, ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے, بنائے نہیں گئے تھے, تو یہ بارٹر سسٹم چلتا تھا. ایک جگہ جہاں پہ زیادہ چیزیں ہوتی تھی, ان کی کسی کی ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہوتی تھی وہ اس کو بارٹر کر کے ایکسچینج کر کے اپنی ضرورت کی دوسری چیزیں لے لیتے تھے. ایگریکلچر از کروشل فار ڈیلی لائف اینڈ دا اونلی انڈسٹری دیٹ ایگزسٹ, یعنی سیکنڈری اور ٹرشری انڈسٹریز وہ تھے ہی نہیں. یہ دیکھیں ٹریڈیشنل سوسائٹی میں دا پرائمری سیکٹر وچ از ایگریکلچر, میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا, دیر آر 3 سیکٹرز, پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری. پرائمری سیکٹر ایگریکلچر, سیکنڈری سیکٹر انڈسٹری, اینڈ ٹرشری سیکٹر سروسز. تو پرائمری سیکٹر ٹریڈیشنل سوسائٹی میں پرائمری سیکٹر ہی اسی کی ویسٹ میجورٹی, یعنی سب سے زیادہ جو میجورٹی تھی ٹریڈیشنل سوسائٹی میں یا فرسٹ اسٹیج میں وہ ایگریکلچر کی تھی. سیکنڈری سیکٹر ویری فیو, اکا دکا, یعنی بس لباس بنا لیے یا چمڑے سے, وہیں انہی جانوروں کے چمڑے سے اپنے لباس, جوتے یا گرم رہنے کے لیے کوٹ وغیرہ بنا لیے. ٹرشری سوسائٹی سیکٹر ویری فیو, نہ ہونے کے برابر, جتنی بھی تھی وہ جتنے بھی لوگ تھے, گھر کے جتنے لوگ تھے وہ ایگریکلچر میں ہی انگیج تھے, ویدر میل اور فیمیل سارے ایگریکلچر ایکٹیویٹیز میں انگیج تھے. یا
جیسے ہمارے پہاڑی علاقوں میں بھیڑ بکریوں کے ساتھ وہیں ان کا چرانا اور ان کو انہی کے جو بائی پروڈکٹس تھے ان کا کھانا بھی وہی تھا اور انہی کے اون سے کپڑے بناتے تھے. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ اسٹیج تھا اکارڈنگ ٹو روستو کسی بھی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ میں. دا ورک از ویری لیبر انٹینسو. ظاہر ایگریکلچر تھا, وٹ ایور اٹ واز ایگریکلچر اور اٹ واز گریزنگ, دونوں ہی لیبر انٹینسو تھے, یعنی سب بہت زیادہ لیبر یوز ہوتا تھا ان میں. Other than the land for food production, there is very limited exploitation of raw materials. جو را مٹیریلس تھے جو ایگریکلچر سے آتے تھے یا جانوروں سے آتے تھے, گریزنگ سے آتے تھے, ان کا یوز بہت ایک خاص یوز تھا, لمیٹڈ یوز تھا. اینڈ سو دا ڈیولپمنٹ آف ادر انڈسٹری اینڈ سروسز از آلسو ریسٹرکٹیڈ. تو اس سے کوئی آگے کوئی اور انڈسٹری یا سروسز ڈیولپ نہیں ہوئے یا نہیں ہوتے تھے. تو جسٹ یہ تھا کہ سبسسٹنس اکانومی تھی. ٹھیک ہے, اس سال کا کماؤ, اسی سال کا جتنا تھا اسی سال میں کھاؤ, اگلے سال کا دیکھ لیں گے. دین دا سیکنڈ اسٹیج واز دیٹ آف ٹریڈیشنل سوسائٹی. یہ فرسٹ اسٹیج کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں اکارڈنگ ٹو روستو. ٹریڈیشنل سوسائٹی تھا, ٹریڈیشنل کنشپ پاور اسٹرکچر تھا, یعنی زمین کنشپ کے تھرو باپ سے پھر بچوں میں منتقل ہوتا تھا. ایگریکلچر ڈومینیٹس, میتھ ناٹ سائنس, یعنی جو یعنی سائنس کا تو کوئی ذکر نہیں تھا, یا سائنس پہ کوئی بلیو اس ٹائم اتنا ڈیولپمنٹ بھی نہیں تھا. ہر چیز میتھس پہ تھا, مطلب جو واقعات اور کسی سے سن لیں, جن بھوت, ان پہ بلیو زیادہ تھا لوگوں کا. سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہی نہیں تھا, نہ ان پہ یقین تھا, نہ اس کا دور تھا, نہ ان کا یوز تھا. فیو ٹیکنالوجیز اینڈ لٹل سیونگس اینڈ انویسٹمنٹ. کوئی سیونگ یا انویسٹمنٹ کا کوئی سسٹم تھا بھی نہیں. اینڈ دین دا سیکنڈ اسٹیج واز دیٹ آف پری کنڈیشنز ٹو ٹیک آف. یہ اس اسٹیج میں تھوڑی بہت چینج آنے لگی. رائز آف نیو ورچیوز اینڈ ایمس. لوگ سبسسٹنس اکانومی سے آہستہ آہستہ نکل رہے تھے, آگے کا کچھ سوچ رہے تھے, کیش کراپس کا کچھ سوچ رہے تھے. رائز آف کیپٹل اینڈ رائز آف انویسٹمنٹ اسپیشلی آن ٹرانسپورٹ. تو سیکنڈ, the preconditions to take off, agriculture starts to become more commercialized as mechanization occurs. Other industries starts to emerge, although one will take dominance. This is usually textile. یعنی سب سے زیادہ, سب سے پہلے سبسسٹنس اکانومی کے بعد جو ایک انڈسٹری وجود میں آئی یا ڈومیننس میں آئی, وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی. وہ بھی کیوں؟ کیونکہ فرام ایگریکلچر, فرام کاٹن, کپاس ایز اے کیش کراپ لوگوں نے وہ کرنا شروع کیا, گرو کرنا شروع کیا, اس کو ایز اے کیش کراپ بیچتے تھے. اس سے کیا ہوا, ٹیکسٹائل انڈسٹری آہستہ آہستہ ڈومینیٹ کرنے لگی. اینڈ ریسورسز اسٹارٹ ٹو بی ایکسپلائٹیڈ. پھر وہی ریسورسز آہستہ آہستہ ایکسپلائٹ ہونے لگے, تھوڑا یعنی سب اپنے یوز کے لوگ جو ان کا ہاؤس ہولڈ یوز تھا اس کے برابر لوگ اپنا ایک خاص پورشن اپنی لینڈ کا ایگریکلچر یوز کے لیے یعنی ہاؤس ہولڈ یوز کے لیے یوز کرتے تھے. باقی جو ہے وہ کیش کراپس کے لیے رکھتے تھے. اس سے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ دین دے اسٹارٹیڈ ٹو انویسٹ اینڈ دس فردر پرووکس دا ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز. دس انویسٹمنٹ از نون ایز فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور FDI. اس سے کیا ہوا, آہستہ آہستہ یہ انڈسٹریز ڈیولپ ہوئے تو ایک ایکسپورٹ کا, اسپیشلی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا ایک اسٹیج آیا جس سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ شروع ہوئی. دین دا اسٹیج کیم آف دیٹ آف ٹیک آف. دس اسٹیج از کریکٹرائزڈ بائی دا ڈومیننس پریزنس آف دا ملٹیپلائر افیکٹ, آلسو نون ایز
working the land, sorry, also known as the model of cumulative causation. اس سے کیا ہوا, یعنی اس اسٹیج میں ملٹی پلائر افیکٹ ہونے لگے. یعنی فرسٹ انڈسٹری کا پرائمری سیکٹر کا سیکنڈری سیکٹر پہ, سیکنڈری سیکٹر کا سے پھر ٹرشری سیکٹر ڈیولپ ہونے لگے. ٹیک آف میں ایگریکلچر سلولی, جو سبسسٹنس ایگریکلچر تھا اس میں ڈکلائن آنے لگا. جو انڈسٹریز تھیں ان میں ریپڈ گروتھ ہونے لگی, انڈسٹریز ڈیولپ ہونے لگے, جن میں سب سے زیادہ اسٹیل اینڈ کول اور لیدر. بٹ اسٹل, اور پھر جب انڈسٹری ڈیولپ ہونے لگے تو ٹرشری سیکٹر یعنی جو جابس تھے یا سروسز تھے وہ ان انڈسٹریز میں زیادہ ہونے لگے, جاب کریشن شروع ہونے لگی. تو اس اسٹیج میں, ٹیک آف کے اسٹیج میں, دا اکانومی مووڈ فرام ایگریکلچر ٹو انڈسٹری. جب انڈسٹری میں ڈیولپ ہونے لگی زیادہ تو دین اربنائزیشن کا جو پروسیس تھا وہ تیزی سے اسٹارٹ ہونے لگا, تیزی سے بڑھنے لگا. جب اربنائزیشن کا پروسیس بڑھنے لگا, اربنائزیشن کا پروسیس ان دا سینس کہ شہروں کی طرف جو آس پاس کی جو رورل آبادی تھی وہ ایگریکلچر کو چھوڑ کے آہستہ آہستہ شہروں کی طرف رخ کرنا شروع کیا, کیونکہ بیکاز آف انڈسٹریل گروتھ. اینڈ وین انڈسٹری ہیڈ گروتھ تو لوگوں کو لگنے لگا کہ ایگریکلچر میں اتنا منافع نہیں ہے ہمیں, تو وائی ناٹ وی موو ٹو ٹیک سم لک فار سم جابس ان دا انڈسٹریل سیکٹر. تو یہ اربن ایریاز کی طرف موو کرنے لگے. جب اربنائزیشن بڑھنے لگی, بٹ دس اربنائزیشن واز ناٹ ان دا آل پولز آف دا کنٹری. اٹ جسٹ جو کچھ ریجنز میں یعنی گروتھ پولز بننے لگے, جن کو ہم ڈیولپنگ یا جیوگرافی میں گروتھ پولز کہتے ہیں. یعنی اس سے کیا ہوا, گروتھ آفن ریمینز اونلی ان اے فیو ریجنز. جیسے ہمارے, آپ بلوچستان کا اگزامپل لے لیں, سب سے زیادہ جو گروتھ ہے وہ کوئٹہ میں ہے. یعنی جہاں سے بھی لوگ اگر اربن ایریاز کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ کوئٹہ آتے ہیں, کیونکہ دے فائنڈ جابس ہیئر, دے فائنڈ اپرچونیٹیز ہیئر in case of education, in case of health, in case of job seeking. اسی طرح کچھ گروپ جیسے لاہور ہوا یا پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں ایز اے گروتھ پول, دے آر سرونگ ایز اے گروتھ پولس. اسی طرح سندھ میں کراچی سب سے بڑا گروتھ پول ہے, ٹھیک ہے, پشاور, اسلام آباد, پنڈی. تو اس طرح کے گروتھ پولس ڈیولپ ہونے لگے, ڈیولپ ہوتے ہیں اس تھرڈ اسٹیج میں, ٹیک آف کے اسٹیج میں. جب اربنائزیشن اور گروتھ پولز بنتے ہیں تو پولیٹیکل اینڈ سوشل ریفارمز اینڈ امپروومنٹس اکر ان کنجنکشن ود دا انڈسٹریلائزیشن. تو ایک پولیٹیکل ریفارمز آنے شروع ہو جاتے ہیں, سوشل ریفارمز آنے شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ انفراسٹرکچر کنٹینیوز ٹو بی ڈیولپڈ. تو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, روڈ نیٹ ورکس, ٹیلی فون, الیکٹریسٹی, اینڈ یہ جو نالیوں کا سسٹم ہے تو سارا یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بٹ دس آل ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر از لمیٹڈ ٹو دوز گروتھ پولس. ان گروتھ پولس میں یہ ڈیولپمنٹ ہونے لگتے ہیں. جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹس آپ کو نظر نہیں آتے, ہمیں نظر نہیں آتے. تو یہ تھرڈ اسٹیج اکارڈنگ ٹو دا روستو, this is the third stage of development, which he called it the takeoff from rural to urbanization, takeoff from agriculture to industrialization. Growth becomes self-sustaining as it is now supported by technological innovation. یعنی ٹیکنالوجی اب ڈومینیٹ کر چکی ہوتی ہے اس اسٹیج میں, ٹیکنالوجی ڈومینیٹ کر چکی ہوتی ہے میتھ کو اینڈ جو ایک ٹریڈیشنل ایگریکلچر ہے اس کو. دا پاپولیشن کنٹینیوز ٹو گرو اینڈ ریپڈ اربنائزیشن اسٹارٹس ٹو اکر. یہ بتا چکے ہیں, پاپولیشن گرو کر, پاپولیشن زیادہ ہوتی جاتی ہیں وہ اسپیشلی اربن ایریاز میں. ارلیئر انڈسٹریز اسٹارٹ ٹو ڈکلائن, جیسے ایگریکلچر.
اب اس اسٹیج میں ایگریکلچر میں ڈکلائن آنا شروع ہو جاتی ہے. وائی؟ بیکاز موسٹ آف دا رورل لیبر ہیز لیفٹ دا رورل ایریاز اینڈ دے آلریڈی ہیز موو ٹو اربن ایریاز فار seeking jobs in the industrial sector. Economic growth becomes more evenly distributed throughout the country due to a process of filter through. This occurs via cumulative causation. یعنی cumulative causation لاسٹ ٹائم بھی ہم نے وہ اس پہ وہ کی بات کی تھی کہ ایک سائیکلک جو پروسیس ہے انڈسٹریلائزیشن کے کی وجہ سے جو سائیکلک پروسیس ہوتی ہے کہ انکم جنریشن ہوتی ہے, انکم جنریشن سے پروفٹ سیکنگ ہوتی ہے, پروفٹ اگین وہ انویسٹ کرتے ہیں انڈسٹریلسٹ, اگین دوسرے انڈسٹریز میں اس کو انویسٹ کرتے ہیں, تو یہ ایک کیومولیٹو پروسیس اسٹارٹ ہوتی ہے. دین کمز دا ایج آف ہائی ماس کنزمپشن, ایج آف ہائی ماس کنزمپشن. دین روستو سیز دیٹ ایک ایسا اسٹیج آتا ہے کہ جس میں ہائی ماس کنزمپشن کا اسٹیج آ جاتا ہے, ماس پروڈکشن آف فار ماس کنزمپشن, یعنی ایک ایسا اسٹیج آ جاتا ہے کہ کنزیومر ڈیوریبل اینڈ سروس ڈومینیٹس, ریئل انکم رائزز اینڈ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ. یہ وہ اسٹیج ہے جس میں اب امریکہ اور ڈیولپنگ کنٹریز جتنے بھی ہیں وہ اس اسٹیج میں ہے, ماڈرنائزیشن کے لاسٹ اسٹیج میں ہے, جس کو وہ کہتے ہیں ہائی ماس کنزمپشن. اس اسٹیج میں کیا ہوتا ہے, کنزیومر ڈیوریبل اینڈ سروس ڈومینیٹس, سروسز ڈومینیٹ, یعنی اب دے آر ناٹ تھنکنگ آف فوڈ. امریکنز جو ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں دے آر ناٹ تھنکنگ آف فوڈ ناؤ, they are now thinking of Apple mobile, they are now thinking of going to Mars, they are now thinking of better jobs, high paying jobs, they are now thinking of latest technology, latest گاڑیاں اور ایپل موبائل, ایپل کے لیپ ٹاپ, ایپل کے فون. یہ ہائی ماس کنزمپشن کا اسٹیج ہوتا ہے جس میں سوسائٹی the initially exploitative industry more elsewhere and any remaining industries shift production to durable consumer goods. ٹھیک ہے, موبائل, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, گاڑیاں, بڑے بڑے گھر, ٹھیک ہے, بڑی بڑی عمارتیں, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. سیمسنگ, ایپل, سیمسنگ آپ کو ہر مہینے میں شاید اس سے بھی کم میں ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے, سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس ایپل کا ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے, سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ناؤ ایٹ دس اسٹیج ان ایج آف ہائی ماس کنزمپشن, نو باڈی از تھنکنگ آف wheat or food. They know that there are countries or there is a specific portion of the society which is making food for them. اب وہ آگے کے وہ ماس کنزمپشن کے اسٹیج میں آ چکے ہوتے ہیں. One of the main shifts that occur as a country moves through the 5 stages of the Rostow model of development is within the employment sector, and the changes that occur here reflect those that happen within industry. تو at this stage اب ذرا اس ٹیبل کو ذرا ہم دیکھیں کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی میں جو ڈومیننس ہے وہ ایگریکلچر کا ڈومیننس ہے. اگر اس کو ڈائیگونلی ہم دیکھیں تو یہ اس میں ڈکلائن آ رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, جبکہ جو ٹرشری سیکٹر ہے وہ سب سے لوئسٹ, فرسٹ اسٹیج میں سب سے لوئسٹ اس پہ تھا, اسٹیج پہ تھا. ود دا پیسج آف ٹائم یہ سب سے ہائی میجورٹی میں آ جاتی ہے سروسز, اور ایگریکلچر ویری فیو تھنک آف ایگریکلچر ان دس ہائی ماس کنزمپشن اسٹیج. تو یہ اسٹیجز ہیں روستو کے ماڈل کے. اکارڈنگ ٹو روستو ہی سیز کہ جو اسٹیجز ہیں وہ ہر اکارڈنگ ٹو روسٹ, یہ جو ڈیولپنگ تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ایسے نیشنز ہیں, اب بھی ایسے اسٹیٹس ہیں جو کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی کے اسٹیج میں ہیں. جیسے ڈیولپنگ تھنکرز سے دیٹ
افغانستان, Somalia, Nigeria, many African countries, they are still in the traditional society. They are still think that کہ آج یا اس سال کا جو ہمیں چاہیے وہ بس اس سال کا ہم ایگریکلچر سے بنائیں گے, گندم ہے یا چاول ہے, بس ہمارا یہ سال خیر سے گزر جائے, اگلے سال کا پھر اگلے سال دیکھیں گے. کچھ کنٹریز ہیں جیسے سعودی عربیہ, according to developing thinkers, they say they are in the pre-take off stage. کچھ کنٹریز جیسے انڈیا, they are in the take off stage, the third stage. Some countries like China, they are about to maturation level, the fourth stage. And there are countries like USA, Britain, Germany, France, Japan, they are in the 5 stages. Now Japanese, they are not thinking of food or wheat or rice or paddy, growing paddy. No, they are thinking of making robots. تو اکارڈنگ ٹو رستو یہ کہتا ہے رستو کے ماڈل کے حساب سے کہ دا فیوچر آف نائجیریا از ود دا پیسج آف ٹائم, one day Nigeria, Afghanistan and Somalia will become USA. So he was saying that in 1960, اور اس بات کو اب 60 سال ہو گئے. تو ایسا ہوا نہیں, ایسا نہیں ہوا. تو اٹ مینس دیٹ دس ماڈل آلسو فیلڈ, یہ ماڈل بھی فیل ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کے کرٹیسزم کو اگر ہم دیکھیں, کچھ کرٹیسائز جو کیا تھا لوگوں نے, تو اس کے کرٹیسزم کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب ہمارے یہ سامنے بھی ہے کہ یہ ماڈل فیل ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ صومالیہ, افغانستان یا افریقن کنٹریز یا پاکستان یا یہاں پہ ایشین کنٹریز, نیپال, بھوٹان, وہ اس 60 سال ایک نیشن کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک بہت بڑا پیریڈ ہے. تو اب تک ان کو یہ امریکہ کے لیول پہ اکارڈنگ ٹو رسوس ماڈل یہ امریکہ کے لیول پہ آ چکے ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو کیوں نہیں ہوا ذرا ہم دیکھتے ہیں. کرٹیسائز جو کیا تھا, دا ماڈل از کوائٹ اولڈ, کریٹڈ ان 1960 اینڈ perhaps اوور سمپلیفائڈ, یعنی جتنا آسان کر کے دوستوں نے بتایا تھا یہ اتنا آسان نہیں ہے ڈیولپمنٹ, اوور سمپلیفائڈ کیا ہوا تھا. اور یہ بہت اولڈ تھیوری تھی, فرام ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ نیو ٹیکنالوجی اینڈ سائنٹیفک ایڈوانس دیٹ ہیو ایکسیلریٹڈ ڈیولپمنٹ. اور یہ اس دور میں بنا تھا جب ٹیکنالوجی اور سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی. سائنس اور ٹیکنالوجی میں اٹ از ویری یورو سینٹرک. اچھا, دوسرا جو اس کا کرٹیسزم تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا کہ یہ یورپ کی کنٹریز کو فوکس کر کے بنایا گیا تھا. اور حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اس دور میں جو یورپ کے کنٹریز کا جو سوشو اکنامک کنڈیشنز تھے اور ان کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو لیول تھا وہ اب کے ایشین کنٹریز کے مے بی ایٹ دیٹ 1960s وہ ہم سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آج کے دور کے جو ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ 1960 میں ہم سے آگے تھے. مے بی اٹ از پاسبل. تو سیکنڈ کہ یہ یورو سینٹرک ہے, یہ یورپین کنٹری ویسٹرن کنٹریز کو نظر میں رکھ کے یہ ماڈل بنایا گیا تھا. مے بی دیٹس وائی اٹ فیلڈ. نمبر تھرڈ, the model makes the presumptions that all countries start with the same foundation, that is have the same climate, amount of natural resources and same population size, structure, and this is not in fact the case. جو تیسرا جو اس پہ اعتراض وہ یہ تھا کہ اس ماڈل کا جو assumptions ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر کنٹری کی ایک جیسا کلائمیٹ ہے, اس کے ایک جیسے نیچرل ریسورسز ہیں, یعنی جیسا کلائمیٹ امریکہ میں ہے ویسا کلائمیٹ ہی پاکستان میں ہو, ضروری نہیں. جیسے نیچرل ریسورسز پاکستان میں ہیں ویسے ہی نیچرل ریسورسز افریقہ میں ہو, ضروری نہیں. جیسا پاپولیشن سائز, پاپولیشن اسٹرکچر اور پاپولیشن پاور کسی ایک کنٹری میں ہے, یورپین کنٹریز میں ہے, ویسا ہی ایشین کنٹریز میں ہو, بالکل ایسا نہیں ہے. تو دا تھرڈ ریزن آف فیلئر. نمبر فورتھ,
money is clearly needed for a country to move beyond stage 1 and often nowadays this money is provided via international. हाँ देखें कि जो अगला एतराज़ इस पे ये है जो क्रिटिसिज्म है कि किसी भी कंट्री को इन स्टेजेस में फ्रॉम स्टेज 1 to 2 to 3 to 4 इन स्टेजेस को पार करने के लिए, इन स्टेजेस से गुजरने के लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए। और आजकल के दौर में ये पैसा देता है कौन? ये पैसा IMF देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। और उससे क्या होता है, वो ऐसे शराइत पे देते हैं कि जिससे वो कंट्री अपने उसी स्टेज में ही फंस के रह जाता है और वो उन्हीं पैसों के डेट अदा करने में, उन्हीं पैसों के कर्ज अदा करने में फंस जाता है। जैसे कि हमारा एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज कितने अरब डॉलर्स के कर्जों में फंसे हुए हैं। Okay, sorry. Okay, the last one. This model is based on the development of countries like the UK. Our development was arguably at the expense of others through colonialism. This model underestimates the importance of colonialism in the early development of many of the nations it is based on. हाँ, the last one कि ये मॉडल यूके और यूरोपियन कंट्रीज को मिलकर बनाया, वो उनको देख के, उनको नज़र में रख के बनाया गया था, जो कि कॉलोनी आज तक रहे ही नहीं। उल्टा उन्होंने, वो इंपीरियल स्टेट्स रहे हैं, उन्होंने दूसरे मुल्कों को कॉलोनी बनाया हुआ है। तो हाउ कम कि इंपीरियल नेशंस का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो कॉलोनीज पे बेस्ड हो या कॉलोनीज पे अप्लाई हो? तो जो रोस्तों ने ये कॉलोनियलिज्म का जो फैक्टर है इसको ओवरलुक किया था, इसको नज़रअंदाज किया था। तो इस वजह से भी ये फेल हुआ और इसका जो इफेक्ट है या जो स्टेजेस हैं, आज भी 60 साल हो गए इस थ्योरी को हमें नज़र नहीं आए डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसके स्ट्रेंथ्स जो प्लस पॉइंट्स थे, जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो भी ज़रा देख लें कि क्या हैं। इट प्रोवाइड्स अ जनरल पाथ फॉर डेवलपमेंट एंड स्प्लिट्स दिस पाथ इनटू 5 स्टेजेस। तो वजह ये कि 2 स्टेजेस में स्प्लिट करने के जो दूसरे थ्योरीज थे कि भाई ये अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये इस तरह कर ले तो ये डेवलप कंट्रीज़ बन जाएंगे, 2 स्टेजेस। तो रोस्तों ने इनको 5 डिफरेंट स्टेजेस में स्प्लिट कर दिया और एक पाथवे दिखा दिया डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो दे कैन आल्सो डेवलप थ्रू these 5 stages. To some extent all countries can be compared to it. किसी हद तक कंट्रीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, बट लेकिन हम तमाम कंट्रीज को नहीं कर सकते हैं। जैसे वो कंट्रीज जो कॉलोनाइज हो चुके हैं, वो कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज जैसे जहाँ पे रिसोर्सेज का बहुत शॉर्टेज हो, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे उनका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कुछ और तरह का हो, ठीक है, या जहाँ पे मॉनेटरी इश्यूज हों, जिनके पास, जिस कंट्री के पास पैसे ना हो, they are dependent on other countries. It is easy to understand. ठीक है, एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि चलो समझने के लिए आसान है। In conjunction with the demographic transition model, it can be used to generate population policies. ठीक है, कि जो माल्थस का जो पॉपुलेशन थ्योरी है उसके के साथ साथ इसको हम पॉपुलेशन के पॉलिसीज, यानी इस मॉडल में, इस थ्योरी में हमें ये भी एक माइग्रेशन का जो एक एस्पेक्ट हमें नज़र आया कि फ्रॉम रूरल टू अर्बन दे लीव एग्रीकल्चर एंड दे मूव टू रूरल लेबर मूव टू द अर्बन एरियाज। तो ये थ्योरी हमें ज़रा पॉपुलेशन के मुतालिक पॉलिसीज़ बनाने में भी हेल्प आउट कर सकता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड वी विल सी यू on the exam day, inshallah.